آج بات کرتے ہیں اسرائیل ایران جنگ کی۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف آپریشن کا نام رائزنگ لائن رکھا۔ اسرائیل پچھلے 30 سالوں سے یہ کہتا ہے کہ ایران 2 یا 3 سالوں میں ایٹمی قوت بن جائے گا اور اسرائیل کی سالمیت کے لیے خطرہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران کے پاس تو آج بھی ایٹمی قوت نہیں، اگر ہوتی تو کسی کی ہمت نہیں کہ ایک ایٹمی قوت پر کوئی ملک حملہ کر سکے۔ جس طرح نارتھ کوریا چھوٹا سا ملک ہے لیکن ایٹمی قوت ہے تو کوئی بھی اس کے خلاف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ شکر الحمدللہ پاکستان نومبر 1984 کو ایٹمی قوت بن چکا تھا، اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ پاکستان کو کوئی خطرہ ہو، جس کی مثال 7 مئی 2025 کو بھارت اور اسرائیل نے مل کر امریکی اور یورپین آشرواد کے ساتھ پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان نے 3.25 گھنٹے میں ان سب طاقتوں کو شکست سے ہمکنار کیا۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جنگ اصل میں حکومتی تبدیلی ہے۔ وہاں وہ اپنا کوئی نوکر برسر اقتدار لائیں گے، جس طرح انہوں نے مصر، لیبیا، عراق اور اب شام میں بٹھایا ہوا ہے، جو کہ حکومت اپنی قوم پر اور تحفظ اسرائیلی مفادات کو۔ اس کے بعد ترکی میں تبدیلی لانے کی کوشش ہوگی۔ لیبیا، عراق، شام کو آسانی سے ختم کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے پیسے ہونے کے باوجود اپنا دفاع مضبوط نہیں کیا۔ چند دنوں میں ان کا اسرائیل نے امریکی اور یورپین مدد سے کام تمام کر دیا۔ آج بدقسمتی سے شاہ ایران کی اولاد کو ایران پر دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی نسبت سے انہوں نے ایران مخالف آپریشن کا نام رائزنگ لائن رکھا۔ شاہ ایران کا جھنڈا جس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چلیں تصور کرتے ہیں کہ اسرائیل ایک ملک یا مستقبل کی سپر پاور۔ اسرائیلی حکومتی سوچ یہ ہے کہ جو کسی طرح بھی باعزت، غیرت مند اور آزاد قوم کے لیے قبول نہیں۔ وہ سوچ اور انداز حکومت کیا ہے؟ زائنسٹ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ، چاہے وہ کسی بھی قوم، رنگ اور دنیا کے کونے میں رہنے والے ہوں، وہ صرف اور صرف ہماری غلامی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ہمارے لیے حکومت کرنے کے لیے بنائی ہے۔ ہم دنیا کی افضل ترین قوم ہیں، باقی سارے کیڑے مکوڑے۔ سود حلال ہے، غیر یہودی خون اور جان کی قیمت ایک چونٹی سے بھی زیادہ نہیں۔ ہم جنس پرستی دنیا میں عام کی جائے، اس پر اعتراض کرنے والوں کو قانونی طور پر معاشرے سے الگ کر دیا جائے اور سزائیں دی جائیں۔ علامہ اقبال نے 120 سال پہلے اپنے ایک شعر کے ذریعے یہودی کی طاقت کا پتہ دیا تھا۔ یورپ کی جان پنجہ یہود میں ہے۔ اب 100 سال بعد اس میں امریکہ اور اس کے دوست ممالک کو بھی شامل کر لیں، لیکن یہودی وہ ہی ہیں، اسی سوچ کے مالک ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی، مگر انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور بالآخر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا۔ قرآن پاک کی زبان میں ان کی تعریف یہ ہے کہ ان کو سزا کے طور پر بندر اور سور بنا دیا گیا اور پھر 2500 سال انہوں نے گمنامی کی زندگی گزاری اور وہ 2500 سال بعد یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسرائیل کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، جو ان کا 2500 سالہ پرانا خواب ہے۔ اسرائیل کی پیدائش 1948 میں برطانیہ میں ہوئی اور اس کا ڈیفنس کا ذمہ یورپ اور امریکہ نے لے رکھا ہے، کیونکہ سارے یورپین ممالک اور امریکہ کا نظام یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ پاکستانیوں، ہمیں یہ بات ہر وقت یاد رکھنی چاہیے کہ سب سے بڑا اور طاقتور منصوبہ ساز ہمارے اللہ تعالیٰ کا ہے اور یقیناً اسی کو فتح ہوگی۔ شیطان اور اس کے پیروکاروں کو دنیا میں شکست اور آخرت میں دوزخ کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج قرآن کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔